آیا تھا جو غلطی تھی میری، میں بھول گیا تھا، اس میں اپولوجائز فار دیٹ. اور دوسری جو بے ادبی ہوئی ہے کہ میں ڈاکٹر اشرف صاحب کے بعد بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. اور اس کا جو بڑا نقصان مجھے یہ ہوا ہے کہ نہ صرف میں ان کی بات نہیں سن سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ساری وہ باتیں کرنی ہوں گی جو میں کرنے لگا ہوگا. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب تھوڑی سی ذرا سی میں مختلف باتیں کروں، اسیومنگ کہ ڈاکٹر صاحب ہیز گیون اے ویری گڈ راؤنڈ آف دا بجٹ. میں شروع ایک صرف کر رہا ہوں کیونکہ یہ AERC ہے اور یہاں پہ یا ٹیچرز ہیں یا اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ تھوڑا ایڈوانٹیج لے لیتا ہوں. ڈاکٹر صابر نے بھی بات کی تھی ڈیفیسٹ کم ہونے کی، اور ڈیفیسٹ کم ہونے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کراؤڈنگ آؤٹ کم ہو جائے گی، کیونکہ اگر وفاقی حکومت کے خسارے کم ہوں گے تو بینکنگ سسٹم سے کم پیسے لے گی، تو بینکنگ سسٹم کے پاس جو پیسے بچتے ہیں وہ پھر پرائیویٹ بزنسز کو چلے جا سکتے ہیں. جو دوسرا ایک فائدہ ہوتا ہے ڈیفیسٹ کا، اور آپ لوگ جانتے ہیں، اور پہلے میکرو اکنامکس کے کورس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوئن ڈیفیسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اور جو نیشنل انکم اکاؤنٹنگ کی ایکویشن سے بھی آپ یہ ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا وفاقی ڈیفیسٹ ہوگا وہ آپ کا پورا کرے گا یا تو آپ کی نیشنل سیونگز میں سے، اگر انویسٹمنٹ کے پیسے نکال دوں تو نیٹ نیشنل سیونگز کے جیسی سیونگز مائنس انویسٹمنٹ، یا وہ پورا ہوگا آپ کے فارنرز کی سیونگز پہ، یا لوکل لوگوں کی سیونگز مائنس انویسٹمنٹ، یا فارنرز کی سیونگز. اور فارنرز کی سیونگز جو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں امپورٹ مائنس ایکسپورٹس کے. وہ جو امپورٹ مائنس ایکسپورٹ کا نمبر ہوتا ہے، یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نمبر ہوتا ہے، یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو نمبر ہوتا ہے، وہ اسینشلی فارنرز اپنی سیونگز ہم کو یہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم نیگیٹو سیونگز کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو جتنا ہم بجٹ ڈیفیسٹ کم کریں گے ہمارا اتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو جائے گا. تو پاکستان میں جو ایک پرسسٹنٹ جو مسئلہ ہوتا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، اور جس کی وجہ سے پھر ہمارے ڈالر ختم ہو جاتے تھے، اور جس کی وجہ سے ہم کو دنیا بھر میں مارا کرنا پڑتا تھا، IMF کے پاس جانا پڑتا تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا یہاں پہ بہت بڑا ڈیفیسٹ تھا، اور ڈیفیسٹ کو پھر ہم کم کرتے ہیں تو پھر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کو وہ بورو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور یہی پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اور جو جس پہ ہم IMF کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور غلط برا بھلا کہتے ہیں، یہ آپ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ ہم ہر سال حکومت پاکستان کچھ اخراجات کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب ورلڈ بینک میں بڑے عرصے تک کام کیا، اور یہ ساری چیزیں IMF سے ڈیل بھی کی ہے پاکستان کی طرف سے. میں نے بھی کچھ عرصے IMF میں کام کیا، بہت چھوٹے عرصے، لیکن میں نے ابھی IMF سے ڈیل کیا. تو IMF کا جو فاؤنڈیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا پاکستان سے اور شاید دوسری دنیا کے ممالک سے جہاں پہ اس قسم کے مسائل ہوں، وہ بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ ایک لمٹ سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے. تو مثال کے طور پر اس سال جو انہوں نے کہا ہے کہ وفاق کا ڈیفیسٹ 7,000 ارب ہونا چاہیے، یا ٹوٹل ڈیفیسٹ جو ہونا چاہیے وہ 5200 ارب روپے ہونا چاہیے، یا جو بھی اس کو پرسنٹیج GDP میں کنورٹ کرتے ہیں تو 4 سے کم ہونا چاہیے. یہ ان کا ایک فاؤنڈیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور جب حکومت IMF کو برا بھلا کہتی ہے کہ IMF کی وجہ سے ٹیکس لگانا ہوتا ہے، وہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو درست نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا اس کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر IMF آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے 7,000 ارب روپیہ خسارہ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ، تو یہ جو دوسرا والا جو ویریبل ہے کہ حکومت اس سال 24,000 ارب خرچ کرے گی، یہ حکومت کا فیصلہ ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، یہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان کا فیصلہ ہے کہ یہ 24,000 ارب ہم نے خرچ کرنا ہے. IMF نے فیصلہ کر دیا کہ 7,000 ارب سے زیادہ ڈیفیسٹ نہیں کرتا، تو جو اس کا جو 24,000 مائنس 7,000 یعنی کہ 17,000 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اور پھر ٹیکس میں ہم 15,000 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم آپ سے ٹیکس، جس کو ہم ڈویزبل پول کہتے ہیں، اس میں ٹیکس لیتے ہیں، اور 2,000 ارب روپے ہم آپ سے لیں گے لیویز کے اندر، اور تو یہ 17,000 ارب آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اس کے علاوہ اوبویسلی میں اس کو سمپلیفائی کر رہا ہوں کیونکہ دیر از اوبویسلی نان ٹیکس ریونیوز بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں اس کے بھی یہ ہوتا ہے کہ OGDC کا پروفٹ ہو گیا، کچھ پاسپورٹ فیس ہو گئی وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا ایک جو بہت بڑا حصہ ہے وہ اسٹیٹ بینک کا پروفٹ ہوتا ہے. بیسیکلی وہ انفلیشن ٹیکس ہے، جو اسٹیٹ بینک پیسے چھاپتا ہے اور انفلیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو اس کا جو آپ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کا پروفٹ ہوتا ہے. وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ
پروفٹ جو دیتی ہے. ایک زمانے میں اس کو کہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک جو سود جمع کرتا ہے وہ اس کو دیتا ہے, لیکن اب ہم کیونکہ اسلامک اکنامک شروع ہو گئی تو اس کو پروفٹ کہتے ہیں. تو ویسے میں ایک پلگ ان کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, کالم لکھا تھا 3 ہفتے پہلے ڈان کے اندر اسلامک بینکنگ کے بارے میں, جس میں نے یہ کہا تھا کہ اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے وہ بیسکلی عربی نام رکھے ہوئے ہیں انگریزی اصطلاح کے, ادروائز کوئی اسلامک بینکنگ نہیں ہے. اس کے بعد 3 آرٹیکلز آئے. ایک بنگلہ دیشی اکانومسٹ ہیں, یونیورسٹی آف نیو اورلینز میں پڑھاتے ہیں, انہوں نے ڈھاکہ کے ٹائمز میں لکھا ہے اور انہوں نے مجھے سپورٹ کری. اور 2 آرٹیکلز آئے, ایک علامہ تقی عثمانی صاحب کے بیٹے ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے ایک ڈفرینٹ پوزیشن لیتے ہوئے, اور ایک میزان بینک کے چیئرمین عرفان حسین صاحب نے بھی آرٹیکل لکھا ہے ایک ڈفرینٹ پوزیشن لیتے ہوئے میرے سے, جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو کانٹریکٹ کے حساب سے پیسے لیتے ہیں. اور سچی بات ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح لکھوں کہ یہ بات جھوٹ ہے. جس دن پالیسی ریٹ بڑھتا ہے اس کے, میں تو کیونکہ میزان بینک سے کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اگر 28 تاریخ کو میزان بینک اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ بڑھاتا ہے تو 1 تاریخ کو میزان بینک ایک کاغذ بھیج دیتا ہے کہ وہ جو پروفٹ ریٹ تھا ہم نے وہ بڑھا دیا 1%. لیکن بہرحال اس کو کیونکہ عربی نام ہے تو ظاہر ہے کہ وہی ہوگا. اینی وے, تو یہ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ایک اپلائیڈ اکنامک ریسرچ سینٹر میں اس پہ تھوڑی سی کم از کم آپ لوگوں کو یہ اسلامک بینکنگ کے اور اسلامک اکنامکس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. اور یہ صرف کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے چل رہا ہے پاکستان میں, اور بہت زیادہ لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو تھوڑی سی آپ لوگ اس پہ بھی بات کریں, اور اگر غلط ہے تو اگر یہ اسلامک بینکنگ ٹھیک ہے تو اس کو سرٹیفائی کر دیں, اور نہیں ہے تو پھر غلط ہے. لیکن اپنی اکنامکس کی نالج اس پہ لگائیے تو آپ کو شاید اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اینی وے, کمنگ بیک ناؤ, یہ بات ہوئی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ لیوی کے اوپر بہت زیادہ دار و مدار ہے حکومت کا, اور پھر انرجی کی ٹیکسز کے اوپر آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ دار و مدار ہے. اس کے اندر آبویسلی اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ریگریسو ٹیکس ہے. لیوی کا جو ٹیکس ہے وہ مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں ایک 50 سے 60% پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار استعمال کرتے ہیں, اور وہ روز 1 لیٹر پیٹرول بھراتے ہیں. تو پہلے 400 روپے کا 300 روپے کا پیٹرول ایک آتا ہے, اس میں سے 100 روپے کم از کم حکومت کو ٹیکس جا رہا ہوتا ہے لیوی اور کسٹم ڈیوٹی کی شکل میں. تو اس کی انکم کا ایک بہت حصہ جو بڑا ہے وہ لیویز میں چلے جاتا ہے. لیکن کوئی آدمی اگر کوئی پجیرو چلا رہا ہے یا BMW چلا رہا ہے تو اس کی انکم کا ایک چھوٹا حصہ جاتا ہے, تو اس لیے وہ ہم اس کو ریگریسو ٹیکس کہتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ کیونکہ بہت پیٹرول ڈیزل ہو گیا یا بجلی ہو گئی, یہ بہت زیادہ ان الاسٹک گڈز ہوتے ہیں, اور آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اتنے ان الاسٹک گڈز پہ اگر ہم ٹیکس لگا دیں تو اس کا ڈسٹورشن بہت کم ہوتا ہے, اس کا جو افیکٹ ہے وہ نیگیٹو افیکٹ بہت کم ہوتا ہے. ڈیڈ ویٹ لاس جس کو اکانومسٹ کہتے ہیں, ڈیڈ ویٹ لاس بہت کم ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم ایسی ان الاسٹک گڈز پہ ٹیکس لگائیں کہ جس پہ ڈسٹورشن کم سے کم ہو. لیکن obviously at the same time you have to look at the regressive effect or the effect on society. تو یہ ٹیکسز بہت زیادہ ریگریسو ہیں, اور اس سے مہنگائی بھی ہوتی ہے, انفلیشن کے اوپر بہت سگنیفیکنٹ افیکٹ پڑتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے کم وہ ہوتا ہے. So I mean I'm trying to say in this audience کہ you guys are economists, so you know کہ ہر فیصلے پہ کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے, مضر اثر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے. So this is one of those things. ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کری تھی, میں وہ کرنے کے بعد پھر انرجی کے اوپر ہی بات کروں گا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ انرجی کی ڈاکٹر صاحب نے بات نہیں کی ہوگی, ڈاکٹر عشرت نے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سوشل سیکٹر پہ افیکٹ ہوتا ہے. شاید آپ نے فرمایا تھا یا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا, آپ نے کہا تھا کہ NFC کم ہونے سے سوشل سیکٹر پہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کا کوئی ایویڈنس نہیں, ایبسولوٹلی نو ایویڈنس. جس ملک میں صرف NFC ہو اور PFC نہ ہو, اس میں کوئی مورل جواز بھی نہیں ہے NFC ہونے کا. NFC از لائک اے پائپ لائن. آپ وفاق سے پیسے لیتے ہیں اور آپ صوبوں کو دیتے ہیں, اور صوبوں سے جا کے وہ پھر شہروں تک پیسے جانے چاہیے. اگر آپ نے صوبوں کے پاس ایک ہائیڈرنٹ لگا لیا ہے اور اس ہائیڈرنٹ سے آپ سارا پیسہ چوری کر رہے ہیں, تو پھر کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کے ہائیڈرنٹ میں پانی ڈالا جائے. یا تو PFC ہونا چاہیے یا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی مورل آرگیومنٹ نہیں ہے, کوئی اکنامک آرگیومنٹ نہیں ہے, کوئی لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہے اس ملک میں NFC کی اگر آپ نے PFC نہیں کیا. یا تو صوبے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ تک پیسے دیں, اگر یہ صوبوں نے اجارہ داریاں قائم کرنی ہے پھر وفاقی اجارہ داری کم کر لیں. پھر 4 اجارہ داروں سے 4 مناپلسٹ سے ڈیل کرنے سے اچھا ہے کہ ایک ہی مناپلسٹ سے ڈیل کرے آدمی. سیریسلی مطلب یہ کہ کیوں ہم 4
جگہوں پہ اپنے اپنے جہاز خرید کے دیں، اس سے اچھا ایک ہی آدمی کو اپنا اپنا جہاز خرید کے دیں. یہ دیکھیں اس سے لوگ غریب ہو جاتے ہیں. پاکستان ہیز ایکچولی گون ڈاؤن 6 points 6 places in HDI from between 2019 and 2024. اس زمانے میں یمن میں سول وار چل رہی تھی، یمن 4 پلیس نیچے گیا ہے، ہم 6 پلیس نیچے چلے گئے. ہندوستان بنگلہ دیش آگے چلے گئے. آج ہندوستان بنگلہ دیش 130 پہ ہیں، ہم 169 پہ ہیں، سری لنکا 82 پہ ہے. تو کیوں گئے ہیں نیچے؟ کیونکہ نہ صرف آپ جو ٹیکس لیتے ہیں اس سے آپ غریب ہو جاتے ہیں، آپ کی دیکھیں ایک تو انکم کم ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب کے ان 4 سالوں میں پاکستانی اوسطاً غریب ہو گیا ہے. جو پاکستانی 100 روپے کما رہا تھا آج سے 4 سال پہلے 1 جولائی 2022 کو، اس کی انکم اب 98 روپے 80 پیسے ہے. سو پاکستانی کو ہم نے غریب کر دیا. لیکن یہ تو میں آپ کو ٹوٹل انکم بتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کی آفٹر ٹیکس انکم دیکھیں، ڈسپوزل انکم دیکھیں تو وہ اور کم ہو گئی. پچھلے سال 2022 میں حکومت پاکستان نے 6,500 ارب روپے آپ سے ٹیکس لیا تھا اور شاید 700 ارب روپے آپ سے لیوی مل گیا تھا، اس سے بھی کم لیا تھا. ٹوٹل آپ سے جو ٹیک لی تھی وہ 7,500 روپے کی تھی، 7,500 ارب روپے کی. اس سال آپ سے جو ہے وہ 14,500 ارب روپے لی ہے. اس عرصے میں جی ڈی پی ڈبل نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پر پرسن یو آر پیئنگ مور. سو you've been impoverished, you've been made poorer because of the tax you pay. Also the fact that your income has gone down. Okay, so 2 things have happened. Your income has gone down and then your tax liability has gone up. So you've been impoverished 2 ways, and there is no improvement in services. یہ پچھلا NFC award جو پاس ہوا ہے 2010 میں اور 2011 میں جو 18ویں ترمیم پاس ہوئی، 2010 سے پہلے جس ریٹ سے ہم لٹریسی پڑھا رہے تھے اس ریٹ میں کمی آ گئی ہے پاکستان میں. آج اس صوبے کے اندر، سندھ کے اندر جو ہے وہ 60% بچے 10 سال کی عمر کے جو ہے وہ دوسری 5ویں جماعت میں ہوتے ہیں، دوسری جماعت کا سبق نہیں پڑھ سکتے. سو کوئی تعلیم سے بہتر نہیں ہو رہی ہے، نہ کوئی صحت بہتر ہو رہی ہے، نہ کوئی نیوٹریشن بہتر ہو رہی ہے، نہ ہم نے کوئی ان بچوں کی اسٹنٹڈ بچوں کی اس نمبر میں کمی کی ہے، نہ ہم نے کوئی بیمار بچوں کی کمی کی ہے، نہ ہم نے کوئی ہیپیٹائٹس میں کمی کی. دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ہیپیٹائٹس کا انفیکشن جو ایپیڈیمک ہے وہ پاکستان میں. تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ دماغ سے ہم کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ NFC اگر PFC نہ ہو اور یہ پیسے صحیح جگہ پہ نہ پہنچ رہے ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کہ وہ پیسے لوکل گورنمنٹس تک نہ پہنچیں اور لوکل لوگوں پہ نہ لگایا جائے اور ہماری اسکولیں بہتر نہ ہوں، ہماری ہسپتال بہتر نہ ہوں، ہمارے انفراسٹرکچر بہتر نہ ہو، تو ہم سے ٹیکس لینے سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ میں ذرا سا اس کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا. ایک اور بات میں اب کرنا چاہ رہا ہوں انرجی کی. جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان میں ایکسپورٹس کم ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ 2024 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 4 سال میں ایکسپورٹس کو ڈبل کر دیں گے. تو 2024 میں حکومت نے 2 سال پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایکسپورٹس کو وہ 4 سال میں ڈبل کر دیں گے. 2028 کا تھا لیکن میں اس کو 2028-29 کا سال کہہ دیتا ہوں. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایکسپورٹس ڈبل کر دیں گے. 2022 میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی جس کا پہلا وزیر خزانہ میں تھا، تو جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اس کا جو $32 بلین کا گڈز ایکسپورٹس تھا. ان 4 سالوں میں ہر سال ہم 32 بلین سے کم ایکسپورٹ کیا. پہلے سال جس میں ڈار صاحب نے وہ ڈالر کی پالیسی رکھی تھی، IMF کو آنکھیں سے آنکھیں ملائی تھیں، اس سال 15% ہمارا ایکسپورٹ کم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد سے ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑا نہیں ہے. ہم اس سال بھی اتنا ایکسپورٹ نہیں کریں گے جتنا 2022 میں کرا تھا. جو $60 بلین کے خواب دیکھنا تو چھوڑ دیں. یہ بڑا اچھا ہوگا کہ جب مسلم لیگ حکومت جائے گی تو 5 سال کے اندر وہ اتنا ایکسپورٹ کر لے گی جتنا اس نے پہلے سال میں کیا تھا. That would be a useful paradigm target for them because everything else is just pipe dream. One reason جو پاکستان کا ایکسپورٹس کم ہے، انفیکٹ میرے خیال سے the biggest reason جو ایکسپورٹس کم ہے، it is not tax rates, it is not interest rates. Tax rates affect after you export, interest rates affect, yes, but inflation also plays a role, so real interest rate دیکھنا چاہیے. What really affects is energy pricing. پاکستان کی بجلی جو ہے وہ ان ممالک سے مہنگی ہے. تھائی لینڈ سے مہنگی ہے، ویتنام سے مہنگی ہے، کمبوڈیا سے مہنگی ہے، ساؤتھ افریقہ سے مہنگی ہے،
ایتھیوپیا سے مہنگی ہے، کمبوڈیا اور ویتنام سے مہنگی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال اور سے مہنگی ہے. یعنی کہ پورے خطے میں سب سے زیادہ مہنگی جو بجلی ہے وہ پاکستان میں ہے. اور کیونکہ پاکستان ایک لو ویلیو ایڈیشن کنٹری ہے، ہم کوئی بہت ہائی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، تو بجلی پلیز این انسٹرومنٹل رول. جب آپ ایک ٹی شرٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ایک پینٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ڈینم کی جینس ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے را مٹیریل، ایک چیز ہوتی ہے آپ کی لیبر کاسٹ، اور ایک چیز ہوتی ہے بجلی کی کاسٹ. یہ تین کاسٹ اسینشلی ہوتی ہیں. اگر آپ کی بجلی کی کاسٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش والے سے زیادہ ہوگی، ہندوستان والے سے زیادہ ہوگی، دیگر جگہوں سے زیادہ ہوگی، تو آپ اسٹریٹجک ان کمپیریٹیو میں ہو جائیں گے، اسٹریٹجکلی ان کمپیریٹیو یا کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج پہ ہو جائیں گے، تو آپ کا ایکسپورٹ کم ہوگا. بہت سارے لوگوں نے بالخصوص پاکستان کے جنوب میں بہت سارے لوگوں نے گیس سے اپنی بجلی بنانا شروع کی. وہ ایل این جی سے بجلی بناتے تھے، کیپٹیو پاور جس کو بولتے ہیں، کہ اپنی بجلی آپ گیس لیتے تھے، بجلی خود بناتے تھے. اس کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ بجلی اس گیس سے سستی بنتی تھی، اور دوسری یہ کہ بجلی کی پاکستان میں کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. بجلی میں فلکچویشن بہت ہوتے ہیں، راک آف بہت ہوتے ہیں، اس کے جو فریکوینسی ہوتی ہے بہت اوپر نیچے ہوتی ہے، تو آپ کے مشینز بند ہو جاتے ہیں، خط جل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کیونکہ یہاں پہ اتنی بجلی لگ گئی تھی اور حکومت نے اتنی ساری بجلی لگا لی تھی، تو حکومت کے بجلی گھر بند پڑے رہتے تھے. اب جب حکومت کے بجلی گھر بند پڑے رہتے ہیں تو حکومت نے سوچا کہ یار ہمارے بجلی گھر بند پڑے ہیں، تو ہم جو ہے وہ گیس مہنگی کر دیتے ہیں، اتنی مہنگی کر دیتے ہیں کہ کسی کے بارے میں نہیں آئے گا گیس سے بجلی بنانا، اور وہ مجبوراً ہماری بجلی خریدنا پڑے گی. تو حکومت نے اپنے اکاؤنٹ سے سوچا، لیکن اس نے نیشنل اکاؤنٹ سے نہیں سوچا کہ اگر تمہارے بجلی گھر آج بند پڑے ہیں اور جب تم بجلی گیس اتنی مہنگی کر دو گے تو لوگوں کے بجلی گھر بند ہو جائیں گے، جنہوں نے وہ بھی پاکستان کے ڈالر سے انہوں نے بجلی گھر خریدے تھے. لیکن بہرحال حکومت نے یہ کر دیا. اس زمانے میں مجھ جیسے لوگ جو تھے وہ ان کو سمجھاتے رہے، اور میں سیکٹری پاور کو بڑی اچھی طرح چاہتا تھا، دیگر لوگوں کو میں نے ان کو سمجھایا کہ کوئی بھی آپ کی بجلی پہ نہیں آئے گا، آپ کی بجلی پہ کوئی نہیں آئے گا، لوگ اپنا آلٹرنیٹ سسٹمز لے آئیں گے. اور یہی ہوا کہ جب آپ نے گیس کم کر دی تو وہاں سے تو آپ نے 600-700 کلو میگا واٹ آورس کی گیس کم کر دی، لیکن آپ کو نیٹ بجلی کا جو ہے وہ 200 میگا واٹ آورس بڑھا. اور باقی لوگ جو ہیں وہ سولر پہ چلے گئے یا بایو ماس پہ چلے گئے، اور سندھ کے اندر تو ونڈ ٹربائنز لوگوں نے لگانا شروع کر دیا اپنی اپنی فیکٹریوں میں، اور اب بیٹریاں آ گئی. سو حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے ایل این جی اتنی مہنگی کر دی، اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ یو ٹو نو دس ناؤ. ایل این جی اتنی مہنگی کر دی کہ لوگوں نے ایل این جی خریدنا بند کر دی. اب ہم نے ایل این جی کے 10 کارگوز لیے ہوئے ہیں قطر سے، یا 9 کارگوز لیے ہوئے، وہ آپ کو لینا ضروری ہے. تو اب کیا کریں؟ تو اب دوسرا شاید آپ میں سے کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے یا یہ فیصلہ کر رہا ہوتا تو یہ سوچتا کہ تھوڑی سی ایل این جی سستی کر دو، لوگ واپس لینا شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایل این جی جو ہے وہ لوکل گیس کی ریٹ پہ بیچیں گے اور لوکل گیس بند کر دیں گے. تو اتنا لمبا نقصان ہوا کہ جو $8 کی آپ گیس خریدتے تھے، آپ نے کوشش کی کہ وہ $16 کی بیچیں، وہ نہیں بکی، تو اب آپ نے $1 کی بیچنا شروع کر دی اور لوکل گیس بند کر دی. تو 3,500 ارب روپیہ 3.5 ٹریلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا گیس کا، جو ایونچولی آپ لوگ دیں گے. اسی طرح بجلی کے اندر جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا $3.23 بجلی کی قیمت کے اندر بھی آپ سرکولر ڈیٹ دیتے ہیں، وہ 1600 ارب روپے انہوں نے بولا ہم نے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا. بڑی تعریف ہوئی، حکومت نے اپنی تعریف کی، اور پتہ چلا کہ کس طرح ختم کیا کہ آپ کے بلوں میں $3.23 ڈال دیے. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ حکومت کے حق میں کیوں ہوتی ہے، حکومت کے ہاتھ میں کیوں ہوتی ہے. بجلی کی ڈسٹریبیوشن از واٹ از کالڈ ڈیکریزنگ کاسٹ انڈسٹری. ٹھیک ہے، ہر اگلا یونٹ جو ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے. دس از کالڈ اے نیچرل مونوپولی. ڈیکریزنگ کاسٹ انڈسٹری از ویئر یو نیڈ ریگولیشن اور گورنمنٹ اونرشپ. ورنہ جو ڈیکریزنگ کاسٹ انڈسٹری کے اندر ایکویلیبریم جو ہے اس میں مونوپولی ہو جائے گی، اور مونوپولی آپ سے بہت زیادہ ایکسٹریکٹ کر لے گی مونوپولسٹ رینٹس. تو آپ نے کہا نہیں یار، یہ کوئی مونوپولسٹ کے ہاتھ میں بجلی آ جائے گی، ہم اتنے مونوپولی رینٹس تو نہیں لینے دیں گے اس کو. آپ نے حکومت میں ڈال دیا، حکومت میں ڈال دیا آپ نے. اور آپ نے کوشش آپ کی یہ ہوگی کہ آپ مونوپولی رینٹس ایکسٹریکٹ نہ کریں، لوگوں سے زیادہ پیسے نہیں لیں، لیکن ایفیکٹولی تو آپ جو مونوپولسٹ کرتا پرائیویٹ سیکٹر کا اس سے زیادہ برا کر رہے ہیں، کیونکہ کم از کم وہ تھوڑا ایفیشینٹ ہوتا، آپ تو ایفیشینٹ بھی نہیں ہے. تو جتنی حکومت کی انیفیشنسیز ہیں، چوری ہیں، لائن لاسز ہیں، ڈسٹریبیوشن
ٹرانسمیشن لاسز ہیں سارے کب کنزیومرس کو پاس آن کر رہے ہیں. جتنے آپ نے پولیٹیکل بیسس پہ پمپس جو پلانٹس لگائے ہیں وہ بھی آپ پاس آن کر رہے ہیں. جتنے آپ نے نان کمپیریٹیو بیسس پہ پاور پلانٹس لگائے ہیں اس کے جو انفیشنسیز ہیں وہ بھی آپ پاس آن کر رہے ہیں. اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بیکاز آف دا سولر ریولوشن کہ جس کے اندر آپ میکسیمم 18 روپے میں اپنی سولر بجلی بنا سکتے ہیں اپنے گھر پہ, وہ ڈکریزنگ کاسٹ انڈسٹری جو ہے اس کی جو آرگیومنٹ تھی, جو منافع تھی, وہ تو ختم ہو گئی ہے. اب تو آپ کو ایک وہ پیچھے وہ رکھا ہوا ہے, ایک پوٹینشیل کمپیریٹر ہے کہ اس کمپیریٹر کی وجہ سے 18 روپے تو اب آپ کو دن میں بجلی ملتی ہے, اور اب آپ جس طرح کی یہ بیٹریز آ گئی ہیں آپ کو رات میں بھی 24-25 روپے کی بجلی مل جاتی ہے. تو کوئی جواز نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ 47 روپے 20 پیسے پر یونٹ کی بجلی آپ کو بیچے, اور اس کے اوپر وہ ٹیکس لگاتی ہے. جبکہ آپ سولر بجلی لیتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگتا. وہ جو ان الاسٹک ڈیمانڈ بجلی کی ہوتی تھی نا وہ نہیں رہی ہے. I mean بجلی کی ڈیمانڈ تو ان الاسٹک ہے, جیسے سگریٹ کی ڈیمانڈ بڑی ان الاسٹک ہوتی ہے, مگر سگریٹ کے برانڈ کی ڈیمانڈ ان الاسٹک نہیں ہوتی. اگر آپ ایک سگریٹ کی خدمت بہت بڑھا دیں گے تو لوگ سگریٹ پینا نہیں چھوڑتے لیکن دوسری سگریٹوں پہ آ جاتے ہیں, رائٹ. تو اسی طرح اگر آپ بجلی کی حکومت کی قیمت بہت بڑھا دیں گے تو وہ ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے. بجلی نہیں چھوڑیں گے لوگ لیکن کسی اور بجلی پہ آ جائیں گے, سولر بجلی پہ آ جائیں گے, بیٹریز پہ آ جائیں گے, بایو ماس پہ آ جائیں گے. تو انڈسٹری نے تو یہ کر لیا, اب جس اسکیل پہ یہ آ گئے بجلی بھی یہ کرے گی. تو پاکستان کے اندر اگر ایکسپورٹس نہیں ہو رہے اور ہم 20 سال سے 30 سال سے ایکسپورٹ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک تقریر ایک مرتبہ سنی تھی. ڈاکٹر صاحب نے شاید یہ کہا تھا کہ 1952 میں شاید ہمارا اور کوریا کا ایکسپورٹس برابر تھا یا ایز اے پرسنٹیج آف دا ورلڈ ایکسپورٹ. اب شاید کوریا کا ہم سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. میرا تو 1990 کی دہائی میں ویتنام اور پاکستان کا ایکسپورٹ بھی برابر تھا. ویتنام کا 400 بلین کا ہے, آپ کا 400 بلین سے تھوڑا سا کم ہے, 370 کم ہے. تو چلو تم لوگوں کو حساب تو آتا ہے, میں نے یہ تو دیکھ لیا. کم از کم جو لوگ بچے ہنسے ہیں ان کو حساب آتا ہے, یہ دونوں آپس میں بات کرنی ہے تو ان کو تو نہیں آتا. میں بہت عرصے تک پڑھاتا رہا ہوں IPL, مجھے پتا ہے اٹینشن کس طرح گریب کرتا ہے. سو اب بات نہیں کرو گی نا آپس میں. اینی وے, سو دا تھنگ از کہ ہم کو اس طرح یہ پالیسیز ہم جب غلطی کرتے ہیں کہ ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وی آر ناٹ پرائسنگ پاور کریکٹ. میں نے ایک کالم لکھا تھا 2 پارٹ پرائسنگ. یہ کوئی میں نے ایجاد نہیں کرا, ایک ولیم اوئی کا پیپر ہے, کوارٹرلی جرنل آف اکنامکس میں چھپا تھا 1973 میں. مجھے اس کا نام بڑا اچھا لگتا ہے, 2 part tariffs for a Disneyland dilemma, 2 part tariffs for a Mickey Mouse monopoly. لیکن آپ لوگ دیکھ لیجیے گا 2 part tariffs کے بارے میں, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فکس کاسٹ لے لیں اور پھر اس کو ویریبل کاسٹ کو آپ کم کر دیں 10-12 روپے. تو ویریبل کاسٹ کم ہو جائے گی تو پیپل ول ناٹ گو ٹو سولر, پیپل ول ناٹ گو ٹو ادر سورسز, دے ول بائی فرام یو بٹ دے ول ہیو ٹو پے اے فکسڈ کاسٹ. But it cannot again be, the total cost cannot be so much that people will say کہ یار fixed cost ہی نہ لگاؤ, you're better off just buying solar. But at this point you are not a monopoly anymore. The government of Pakistan has to understand it is not a monopoly anymore. Power sector is not a monopoly stuff. Technology change ہو گئی. Power is not a monopoly. Electricity is not a monopoly. It's not a decreasing cost industry anymore کیونکہ میں اپنے گھر کے اندر لگا سکتا ہوں 10 روپے کی بجلی. تو ہم کو اس حساب سے پرائز کرنی پڑے گی, مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ پاور میں کچھ ہو سکے, ہمارے پاور کے وزیر کو, پاور کے سیکرٹری کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. ایک آدھ اکنامکس کی کتاب بھی پڑھنی پڑے گی. میں معذرت کے ساتھ صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ مطلب unless you do 2 part of tariffs and you come up with this intelligent pricing, آپ یہ نہیں اس کو عبور کر سکتے. گیس کے اندر بھی آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ آپ اتنی مہنگی گیس نہیں بیچ سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی اور ملک سے کمپیٹ نہ کر سکے. اور پھر ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے کہ چاہے وہ آپ گیس لے رہے ہوں, چاہے وہ آپ بجلی لے رہے ہوں, BTU کی پرائسنگ تقریباً سیم ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر آربیٹراج نہ کریں. کہ پیٹرول اگر بہت سستا ہو جائے, ڈیزل مہنگا ہو جائے تو وہ آربیٹراج ہو جاتا ہے لانگ ٹرم میں. تو اس طرح آپ کا گیس اور بجلی کا آربیٹراج تو شارٹ رن میں بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو پر BTU گیس سستی ہے اور بجلی مہنگی ہے تو لوگ گیس پہ چلے جائیں گے, بجلی سستی ہے تو لوگ بجلی پہ چلے جائیں گے. اور میں گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن آبویسلی فیکٹریوں کے اندر تو یہ ممکن ہوتا ہے اور گھروں کے اندر بھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو بجلی کے بھی ہیٹرز لگا سکتے ہیں اور گیس کے بھی ہیٹرز لگا سکتے ہیں یا گیزرز لگا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی.
میں دو اور گزارشات کر دیتا ہوں. ایک جو ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صابر نے ایک دم صحیح فرمایا تھا کہ یہ جو ٹیکس جو سب سے زیادہ ٹیکسڈ ہے لوگ وہ ہمارے نوکری پیشہ لوگ ہیں پاکستان میں. اور آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کو یاد تھا میرا 2017-18 کا ٹیکس جس میں ہم نے 15% ٹیکس کر دیا تھا. اور ایمانداری کی بات ہے کہ ہم نے یہ سوچ کے اس لیے نہیں کیا تھا کہ نوکری پیشہ لوگوں سے ہم کو زیادہ پیسے مل جائیں گے. وہ تو بیچارے بندھیرے ہوتے ہیں, ان کا تو امپلائر ان کا کاٹ کے دے دیتا ہے. ہم کو جو اصل جو لالچ تھی نا وہ جو جوڑیا بازار میں ٹریڈر بیٹھا ہوا ہے نا جو 3-4 کروڑ روپے کماتا ہے, ہم اس سے اگر وہ 3 کروڑ روپے کمانے والے سے 45 لاکھ روپے مانگتے ہیں تو شاید دے دے گا. لیکن اس کو جو آج کل ہے کہ 49.5% ٹیکس ہے, تو 3 کروڑ روپے کمانے والے سے اگر آپ 1.5 کروڑ روپے کمانے کا بولیں گے کہ 1.5 کروڑ روپے ٹیکس دو تو آپ کے اوپر ہنسے گا, اور کسی کو پھر وہ مکمکا ہو جاتا ہے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں. سو اتنا آپ کو ریٹ اس طرح لے جانا چاہیے کہ then the cost of evading is too high. Nobody is more ایماندار than anybody else. I don't believe in that. Nobody is more conscientious than anybody else. ہم جو بھی بچا سکتا ہے بچائے گا, لیکن you have to make the cost of evasion high and the benefits of evasion low. تو پھر اگر آپ ٹیکس ریٹس کم کر دیتے ہیں اور پکڑ کے پھر آپ سزا دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ٹیکس مل جائے گا. لیکن 15-20% سے زیادہ ٹیکس پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے. اس سال حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ 32,000 ارب روپے کے ہوں گے سارے صوبے وفاق ملا کر. پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً یہ 25% حصہ ہے, یعنی کہ پورے پاکستان کی قومی آمدن کا 25% حصہ حکومت لے رہی ہے. کچھ وہ آپ سے ٹیکس لے رہی ہے, کچھ وہ قرض لے رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سے فیوچر میں ہمارے اوپر ٹیکس ہو جائے گا. Tax is not what the government takes. Tax is what the government spends. Because the government just takes that money out of the economy, either crowding out the private sector. لیکن وہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو فیوچر میں دیکھنا پڑتا ہے, پیسے دینے پڑتے ہیں, رائٹ. سو کیونکہ حکومت کا حصہ 25% ہو گیا ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ 25% ہر پاکستان کی آمدن لے کر حکومت کے آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ورتھ ہے. کیا آپ کو انفراسٹرکچر مل رہا ہے, کراچی میں بیٹھے یا پاکستان میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے 1-2 شہروں میں چھوڑ دیں, کیا آپ کو سیکیورٹی, انٹرنل سیکیورٹی ملتی ہے, کیا آپ کے گھر پہ پانی آتا ہے. ایسے ہی میں جنرلی پوچھ لوں کہ کتنے لوگوں کے گھر میں لائن سے پانی آتا ہے. یہاں لائن سے پانی آتا ہے, اچھا وہی کیمپ میں رہتے ہو, ٹھیک ہے. جو میں سچی بات ہے کہ میں بلدیہ سے الیکشن لڑا تھا, وہاں پہ سب سے بڑا خرچہ جو تھا وہ لوگوں کا پانی تھا. غریب لوگ رہتے ہیں, سب سے زیادہ خرچہ جو تھا وہ پانی کا تھا. اسکول فیس سے زیادہ بچوں کا خرچہ جو تھا وہ پانی کا تھا. کھانے پینے سے زیادہ بچوں کا وہ لوگوں کا خرچہ پانی کا تھا. جو حکومت پانی بھی آپ کو نہیں دے سکتی, اور پانی کی قلت نہیں ہے کیونکہ ایونچولی یو آل بائی واٹر. جو حکومت آپ کو پانی بھی نہیں صحیح دے سکتی وہ حکومت مطلب اٹس این ایبجیکٹ فیلئر. جس ملک میں 39% بچہ اسکول کے باہر ہو, اس ملک میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اور جو تعلیم میں بچہ ہے اسکول کے اندر, آج جنگ اخبار میں راشد لنگریال صاحب نے ایک بہت اچھا کالم لکھا ہے, آپ دیکھ لیجیے گا, یہ سیکنڈ پارٹ 2 ہے. اردو بھی اچھی ہو جائے گی اس سے آپ کی وہ کالم پڑھنے سے. اور لیکن سیریسلی اچھا کالم لکھا ہے جس کے اندر اس نے بات کی ہے جو ہماری پارٹی بھی بلیو کرتی ہے کہ بچوں کو ہم 5,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں, سندھ حکومت 5,000 سے زیادہ خرچ کرتی ہے فی بچہ فی ماہ, سال کا 60,000 روپیہ. اتنے پیسے اگر ہم دے دیں نا پیرنٹس کو جس کے بچے گورنمنٹ رجسٹرڈ پرائیویٹ رجسٹرڈ اسکول میں جا رہے ہوں, تو ان کو تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی اور حکومت کے خرچے بھی بچ جائیں گے. بٹ اگین یو ہیو ٹو رن دیٹ گورنمنٹ department to educate children, not to hire people. So you have to think about that. But anyway, coming back, تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو یاد تھا ٹیکس کا. میں اس سال کا بھی ٹیکس کی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس بار انہوں نے کچھ ٹیکس ریٹس میں بھی کمی کی ہے اور سرچارج کو ہٹا دیا ہے 5.5 لاکھ روپے تنخواہ لینے والوں کے اوپر سے. لیکن جو کمی ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے تھی تو پہلے آپ کو ٹیکس ریٹ تھا 23%, ہائیسٹ مارجنل ٹیکس ریٹ 23% تھا, اب وہ کم ہو کے 20 ہو گیا. لیکن اگر آپ کے امپلائرز اچھے ہیں اور آپ کی 2.5 لاکھ کی تنخواہ 10% بھی بڑھ جاتی ہے اور 2.25 لاکھ روپے ہو جاتی ہے, تو آپ کا ٹیکس ریٹ جو ہے, اور آپ کا ریئل تنخواہ نہیں بڑھی ہے کیونکہ انفلیشن بھی اتنا ہی ہے,
آپ ریئل میں تو وہیں کھڑے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بریکٹ ٹریپ کی بات کی ایک دم درست فرمائی ہے, تو آپ کا 25% ٹیکس ریٹ ہو جائے گا. سو جو 23% میں 2.5 لاکھ والا تھا اس کو آپ نے ویسے تو نامنلی 20 کر دیا ہے, لیکن ایکچولی آپ ریئل انکم جو اس کی ہے اس کے برابر آپ نے 25 کر دیا ہے. سو ٹیکس بریک وہاں تک نہیں ملا ہے, لیکن اگر آپ کو ٹیکس بریک دینا ہے پاکستانیوں کو, جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, اگر آپ نے پاکستان کو ایفیشینٹ کرنا ہے تو 2 چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ پاکستان 20 سال سے جو ہے وہ اپنے ہم پلہ ممالک سے آہستہ جا رہا ہے, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, ہم پیچھے رہ رہے ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, ہم پیچھے رہ رہے ہیں. لیکن 6-7 سالوں سے پاکستان جو ہے وہ اب اپنے آپ سے پیچھے جا رہا ہے. پاکستانیوں کی انکم ٹوڈے is less than what it was in 2018. پاکستانیوں کی ہاؤس ہولڈ انکم ٹوڈے is less than what it was in 2014. جو ریئل پاکستانی کانسٹنٹ پاکستانی روپے کے اندر 34,000 روپے کماتا تھا 2014 میں, وہ 32,000 کمانے لگا 2018 میں, اور وہ 29,000 روپے کماتا ہے 2024-25 میں. یہ میرے نمبرز نہیں ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے نمبرز ہیں, یہ جو ان کے ہاؤس ہولڈ سروے آیا ہے. ایک اور چیز میں بتا دوں آپ سے, آخر میں وقت لے لیا میں نے, کہ if you look at the consumption of meat, of chicken, of beef, mutton, all of this has gone down. If you look at the consumption of oil, it has gone down. لوگ آپ کہیں گے کہ یار مہنگائی ہو گئی ہے, لوگوں نے یہ چیزیں کم کھائی ہیں کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ آٹے کی اور چاول کی کنسمپشن بھی کم ہو گئی ہے. جتنا پاکستانی پہلے گندم استعمال کرتے تھے اور چاول استعمال کرتے تھے 2018 میں, 2024-25 میں اس سے کم کرنے لگے ہیں. اس کا, اور کیونکہ مٹی گندم کے نیچے کوئی سبسٹیٹیوشن نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی اب کم کھا رہے ہیں, وہ بھوکا رہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایوریج پاکستانی جو ہے وہ صرف 3 انڈے کھاتا ہے مہینے کے, یعنی کہ 21 پاکستانی مل کر لیس دین 3 eggs, 21 پاکستانی مل کر 60 انڈے کھاتے ہیں مہینے. 21 Pakistanis combined have 60 eggs per month. اس کا مطلب ہے کہ for every one person who has 2 eggs for breakfast every morning, there are 20 Pakistanis who don't have ever had eggs in their lives. This is how poor this country is, and we are impoverishing it. So once you understand that Pakistan is not doing well for a long time, and you've seen different governments, People's Party, Muslim League, PTI, سب کی حکومتیں آ چکی ہیں, hybrid 1, hybrid 2, whatever. اگر ایک چیز نہیں ہوئی کہ ترقی نہیں ہوئی, تو پھر آپ کو یہ بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک لو گروتھ آؤٹ پٹ میں پھنس گئے ہیں, لو ایکویلیبریم پاتھ میں پھنس گئے ہیں. ہم جس ایکویلیبریم میں ہم پھنس گئے نا, وہ نیچے لو ایکویلیبریم ہے. ہم کو اس کو ہٹنے کے لیے جو ہے نا وہ چھوٹی سی چینج نہیں ہو سکتی. جب بھی آپ کسی بھی ایکویلیبریم پہ ہوں تو آپ کو چھوٹے سے چینج سے نہیں ہٹ سکتے, آپ کو جھٹکا مار کے ہٹنا پڑے گا. اور I'm trying to say اس کی جب تک کہ پاکستان کی پوری گورننس سسٹم کو آپ نہیں چینج کریں گے نا, پاکستان ترقی نہیں کرے گا. چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب, ڈاکٹر صاحب بھی کام کر چکے ہیں, میں بھی ان کو کام کر چکا ہوں. شریف آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, محنتی بھی ہیں. بٹ what Pakistan really needs is not tinkering around the edges. Pakistan needs wholesale changes, serious reforms. And unless and until those reforms take place, we will continue to go down in the comity of nation. آہستہ آہستہ ہم ہر سال غریب ہوتے رہیں گے, دنیا امیر ہوتی رہے گی, ہم پیچھے رہیں گے. اور اگر ہم کو اس ٹریپ سے نکلنا ہے تو ہم کو پوری گورننس سسٹم بدلنا پڑے گا, ورنہ ہم نہیں کر سکیں گے. I thank you so much for your time. عوام پاکستان بدلیں گے نظام.